ایک بڑے طویل عرصہ کے بعد، ایک بڑے گیپ کے بعد پھر الحمدللہ آپ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ہم سب آپس میں ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اور اس گیپ کے بعد یہ پہلی محفل ہے، اور خوبصورت بات نسبت آپ یہ دیکھیے کہ اس پہلی محفل وہ جو خلا کے بعد ہے اس پہلے کے نام سے ہے جو اسلام لانے میں پہلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر گنتی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کریں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر جگہ 2 ابو بکر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر جگہ۔ اسی کو علامہ اقبال نے ایسے ہی بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت سی آپ نے نظم لکھی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں ابو بکر صدیق کو دیکھا، سبحان اللہ۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات خواب میں نے صدیق کو دیکھا، گلے زے خاک راہ او چیدم بخواب، کہ میں خواب میں ان کی راہ سے پھول اٹھا رہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ وہ خواب دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق کون ہیں؟ بڑی طویل ہے، وہ تقریباً 18-19 اشعار ہیں اس کے اندر۔ میں نے ابتدا میں 2 شعر پڑھے اس کے۔ علامہ فرماتے ہیں، آمن الناس بر مولائے ماں، کہ وہ صدیق وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے احسان ہیں اور ان کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلیم اول سینہ ماں، طور سینہ تو پتہ ہے نا جی، کوہ طور، جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو فرما رہے ہیں کلیم اول سینہ ماں، ہمارا جو طور کا پہاڑ ہے جسے ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سینہ، ہمارا جو پہاڑ طور ہے سینہ، کلیم اول سینہ ماں، ہمارے طور پہاڑ کے پہلے کلیم ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا جی؟ تو وہ پہلے ہیں اسلام میں، پہلے قبول کرنے کے اعتبار سے۔ ویسے تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، علماء نے لکھی ہے کہ ابو بکر ہمیشہ سے مومن۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھائیے، فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد، فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 2 ہستیاں ہیں، ایک کا نام علی ہے، دوسرے کا نام ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہیں کہ جو ذریت سے ولادت تک، ولادت سے شباب تک، اور شباب سے بعثت تک، اور بعثت سے وفات تک، اور وفات سے پھر ابد الاباد تک مومن تھے، مومن ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شروع سے ہی مومن ہیں، علی المرتضیٰ بھی اور ابو بکر با وفا بھی، ہمیشہ سے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ سے مومن ہیں، لیکن پھر بھی دنیاوی تقاضوں میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا، تو پھر مردوں میں، جوانوں میں جو سب سے پہلے ایمان لا رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین میں سید خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کوہ طور کے پہلے کلیم ابو بکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
مقتول مثل ابی بکر صدیق مثل القطر اینما وقع نفع. ابو بکر کی مثال بارش کے قطروں کی طرح ہے، جہاں برستے ہیں فائدہ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر، سبحان اللہ. کہ ابو بکر اس ملت پر ایسے ہیں جیسے ایک بارش برس رہی ہو. سبحان اللہ. آپ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ہر جگہ آپ دوسرے ہیں، چاہے غار میں ہوں، بدر میں ہوں یا قبر میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ، بڑی بالا ہے. حق ہے جی، حق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند باتیں جو ہیں وہ آپ دوستوں کی خدمت میں اس سوچ کے ساتھ رکھوں گا کہ ہم عام طور پر اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کو جو یاد کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کر کے، ان کے شمائل کو بیان کر کے نعرہ لگا کر تو بس اکتفا کرتے ہیں، ان سے سیکھ نہیں لیتے کہ حالانکہ یہ حضرات تو دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے پہنچا کر گئے ہیں، اور عملی طور پر اس کے جو نمونے ہیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، عملی نمونے چھوڑ کر گئے ہیں یہ حضرات محترم. تو ہمارے لیے یہ بے حد ضروری تھی بات، ضروری ہے بات، اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے لگایا گیا ہے. ہمیں پیچھے یہ لگایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے پر قائم رکھ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتگان جو لوگ ہیں وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء، صالح ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر بیان کیا. یہ انعام یافتگان ہیں. ہمیں کہا ان کے پیچھے چلو، کوئی حوالہ ملے نہ ملے ان کے پیچھے چلو. سبحان اللہ. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ کتنے لکھے جی، وہ کتنے کو چھوڑو کیتا کینے ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم حدیثوں کے راوی ہیں. آپ حدیث بہت کم روایت کرتے تھے، یعنی قال ابو بکر جو ہے وہ بہت کم ہے. تو جب اس کے بارے میں سوال ہوا جماعت صحابہ میں تو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث میں محتاط ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ انسان ہیں اونچ نیچ کہہ دیں اور سرکار کے وہ الفاظ ہونا. سبحان وہ اللہ. کمال احتیاط اور کمال تقوی، اور قرآن مجید نے ان کے تقوی کو گواہ بنایا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ جہنم سے، آگ سے دور ہو جائے، رکھا جائے گا، اس کو دور رکھا جائے گا. اور تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ابو بکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے مراد ابو بکر. تو حضرت ابو بکر بہت کم روایات لے کر آتے تھے، لیکن جب جماعت صحابہ میں سے یہ سوال ہوا کہ ابو بکر کی روایات تھوڑی کیوں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں تقوی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. لیکن تم یہ مت دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا روایت کیا، جو ابو بکر کر رہے ہیں وہ حدیث ہی ہے. سبحان اللہ. ان کا عمل بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا پیار تھا، کیسی محبت تھی، کتنا ان کا لگاؤ تھا، یہ اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں. پھر ہم دامن پکڑیں گے دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کا ہی اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حضور نے بیان کیا کیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے متعدد مقامات پر بیان کیا. وَأَخْرَجَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مرفوعاً روایت کرتی ہے، الناس کل یحاسبون الا ابا بکر، فرمایا کہ ہر بندے کا حساب ہوگا سوائے ابو بکر کے، سبحان اللہ. بے حساب جائے گا.
ٹھیک ہے جی. اخرج ابن عساکر عن انس رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امت. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے، راوی حضرت انس، ابن عساکر نے اس کو حدیث کو نقل کیا، حضرت انس روایت کر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. میری امت کے ہر فرد پر ابو بکر سے محبت کرنا بھی اور اس کا شکریہ کرنا بھی واجب ہے. سبحان اللہ. احسان ہے، احسان ہے. اب میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناؤں گا بس، اور اس پر اکتفا کریں گے کیونکہ مغرب کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر دعا اور اس کے بعد نماز کی ترکیب ہے انشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو درداء کہ کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا. اذا اقبل ابو بکر فسلم، کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے سلام کیا. اچھا، یہ میرے پاس کتاب تاریخ الخلفاء ہے، اگر میں بخاری شریف براہ راست نکالتا ہوں نا تو اس کے اندر الفاظ اس سے مختلف ہیں تھوڑا، یعنی اس میں تھوڑا سا شارٹ کر دیا. وہ یہ ہوا اس میں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہ جو ہے تشریف لائے ہیں. دیکھا کہ دور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اذا اقبل ابو بکر آخذ بطرف ثوبی حتی ابدی عن رکبتیہ، کہ ابو بکر آ رہے ہیں اور تیز چل کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو تہبند ہوتی ہے دھوتی، اس کا ایک پلو جو ہوتا ہے وہ پکڑا ہوا یوں آ رہے ہیں تیز، ایسا کہ کبھی کبھی آپ کا گھٹنا بھی نظر آ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. تیز آ رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامر فسد، لگتا ہے تمہارا بھائی جو ہے نا ابو بکر کسی سے لڑ کر آ رہا ہے. وہ جو ان کا انداز تھا نا آنے کا کہ کس طرح کے چہرے پہ انسان کے ایک تاثرات ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کیا کہہ رہے کہ لگتا ہے تمہارا بھائی کوئی لڑائی شائی ہوئی ہے. جو اس کا انداز ہے، تیور جو ہے نا ایسے ہیں. پہنچے تو فسلم، انہوں نے سلام کیا، اور آتی کیا کہا، فرمایا انه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فاسرعت عليه ثم ندمت فسألت ان يغفر لي فابى علي فاقبلت اليك. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے آتے ہی نبی پاک کو پہلے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ارشاد فرمایا بلا تمہید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اور عمر میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں نے جلد بازی میں عمر کو کچھ کہہ دیا، کہتے ہیں کچھ سنا دی میں نے کھری. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ میں نے تیزی کی، جلدی کی، اور جلدی میں نے ان کو کچھ کہہ دیا. بعد میں مجھے اپنی کہے پر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی. پھر میں نے عمر سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن عمر مجھے معاف نہیں کر رہا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ ہے اصل میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر بڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہیں. ہم نے یہاں سے سیکھنا یہ ہے کہ دیکھو بڑے سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معافی مانگنے میں شرم نہ کرے، سبحان اللہ. آر نہ لائے. یہ نہیں کہ چھوٹو سی غلطی ہوتی ہے. اور کل ایسا ہوا رات کو کہ میرے بیٹے نے وہ پائپ پانی کا کھینچا نا تو وہیں وہ سرف کا ڈبہ رکھا تھا واشنگ پاؤڈر، وہ اس کے ساتھ ٹکرایا اور وہ گر گیا.
بعد رات 11 بجے کی بات تھی، آئی گئی ہوگی، میں نے اس کی ماں کو آواز دی، میں کہا ہے بھئی یہ سمیٹے، یہ کیا دیکھیں دیوانے نے کام کر دیا۔ ابھی صبح وہ مجھے جب سبق سنا رہا تھا نا تو کہنا بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ میں نے کہا کیوں؟ میرے ذہن میں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ رات کو صرف گر گیا تھا نا مجھ سے۔ میں نے کہا بیٹے یہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھئی، چیز تو کسی سے بھی گر سکتی ہے، اس پہ کیا ناراضگی ہوئی؟ میں نے تھوڑا دکھانے کے لیے کہ اس پہ کیا ناراضگی تو ہم کریں گے جب آپ سبق نہیں سناؤ گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ غلطیاں نہیں ہیں، اپنی غلطی کو یہاں ماننا چاہیے۔ بھئی یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے نا، ڈبہ رکھتے ہوئے ڈھکن ہاتھ میں رہ جائے، میرے بھی رہ سکتا ہے، بچے کی بھی رہ سکتا ہے۔ کوئی چیز رکھیں، رکھتے ہوئے تھوڑا سا بیلنس نہ بنے، چیز گر جائے، یہ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، بچے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بار بار ایک ہی چیز ہو رہی ہے تو ذرا ڈانٹ بن جاتی ہے، کبھی اتفاق نہیں ہوگی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رنج کے ساتھ آئے ہیں، اس رنج میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ میں نے اپنے بھائی پہ جو بھی کیا، میں نے معافی مانگی، وہ معاف نہیں کر رہا، روٹھ گیا۔ اب دو باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ پہلی بات، یہ غلطی ہو گئی، میں نے جلد بازی کی۔ دوسری، اس میں ندامت کے ساتھ میں نے معافی مانگ لی۔ یہ ہے میرے سیکھنے کے لیے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی کرنی ہے نا تو توبہ میں کرو، نیکی میں کرو، بچی بڑی ہو گئی تو اس کی شادی میں کرو، قرضہ اتارنے میں کرو، قرضہ اتارنے میں کرو، جنازہ تیار ہو گیا ہے تو کرو۔ مجھے شدید اختلاف ہے اس بات سے، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن اختلاف تو میرا حق ہے۔ یہ جو اپنا جنازہ آ جاتا ہے، یہ منہ دیکھنا ہے۔ منہ دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ جس نے جنازے میں شرکت نہیں کی، اب جنازہ پڑھانے کے بعد پھر رکھا ہوا جی منہ دیکھنا ہے، اور وہ پھر وہ جناب ابھی پنڈی سے آ رہے ہیں، بھی ٹھوکر پہنچ گئے ہیں، منہ دیکھنا ہے۔ کیا دیکھا؟ بس ڈائریکٹ قبر پہ بھیجو اس کو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور عجیب یہ رویہ دیکھیں، ہم سب نمازی ہیں نا، اب بحیثیت نمازی کے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو جنازے میں شریک کرنے کے لیے آپ نے مسجد میں اعلان کرایا تھا مغرب کے بعد جنازہ ہوگا، لیکن وہ بندہ پہنچا نہیں، اعلان دوبارہ ہو رہا ہے عشاء میں ہوگا، 1 گھنٹہ لیٹ کر، پھر 10 بجے ہوگا جی، 4 گھنٹے لیٹ۔ اور اگر امام صاحب کہیں گئے ہوں کہ میں 15 منٹ بعد آؤں گا، برداشت ہی نہیں، برداشت ہی نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں یار آپ ایسا کرو، 12 بجے کے بجائے اس کو آپ ظہر کی نماز میں پلس کر لو، نمازی زیادہ ہو جائیں گے۔ نہیں جی، حکم میں جلدی کروں تھا، اس ٹائم تو ہم جلدی آ گئی۔ یہ کیا عجیب سے ڈبل سٹینڈرڈ سا چل رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نبی پاس ہم سے کہہ رہے ہیں اس نے مجھے معاف نہیں کیا، وہ مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، 3 مرتبہ ایک ہی جملہ کہا، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے بخش دے، اے ابو بکر اللہ تجھے بخش دے، اے ابو بکر تجھے اللہ بخش دے۔ جس کے لیے رسول اللہ دعا کر دیں اس کی بخشش میں کیا پہلے ہی کوئی شک نہیں ہے، اور ادھر تو دعا دیکھو، سند پہ سند پہ سند پہ سند۔ سبحان اللہ، اللہ کیا شان ہے ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھے بخش دے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کہہ کیوں رہے ہیں حضور؟ میں پیچھے ایک جملہ کہہ کے جا چکا ہوں، حالانکہ حضور کا سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق، اونس، لگاؤ، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ دوست نے آ کے بات کی، ابھی ایک طرف کی بات سنی ہے، ابو بکر کی بات سنی ہے، اللہ تجھے بخش دے، سبحان اللہ، دوسری کی تو بات ہی نہیں سنی۔ ایسے فیصلہ ہوتا ہے بھلا؟ دونوں پارٹیاں بیٹھے ہو سکتا ہے تیرا ہی جرم ہو، لیکن ابو بکر کی بات سنی صرف اسی بات پہ کہ وہ میں نے تو معافی مانگ لی ہوں، معافی نہیں کرتا، اللہ تجھے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ ثم ان عمر ندم،
پھر عمر کو بھی کچھ احساس ہوا. فاتا منزلہ ابی بکر فلم یجدہ، وہ ابو بکر کے گھر چلے گئے لیکن گھر میں تھے نہیں ابو بکر، وہ تو یہاں تھے. سبحان اللہ. فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. فجعل وجہ النبی یتمعر، حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا، جلال آ گیا. حتی اشفق ابو بکر فجسن علی رکبتی، اتنا جلال آیا کہ ابو بکر خود ڈر گئے، سہم گئے، اور وہ ڈر کے مارے پہلے چکڑی مار کے بیٹھے تھے، اب دو زانوں الطیات کی شکل میں سمٹ کے بیٹھ گئے. فقال یا رسول اللہ، ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی، واللہ انا کنت اظلم منہ. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم زیادتی میں نے کی ہے. عمر کو دیکھ کے حضور کا چہرہ بدلا تھا، لیکن ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے، یا رسول اللہ میں نے زیادتی کی ہے، مجھ سے ہوا تھا، میں نے کیا تھا. یہ دیکھیں کیا انداز ہے. یہ ہے وہ سیکھنے کے پہلو جو ہمیں ضرورت ہے، جس سے ہم اپنے ماحول کو خوشبودار کر سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کو خوشگوار کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، محلے میں بھی، مسجد کے اندر بھی. کہ کاش ہم اپنی غلطیوں کو سمجھ کے ان پہ معافی مانگنے والے بن جائیں، اور اپنے بھائی کا احساس کرنے والے بن جائیں، اور کہیں میری وجہ سے کسی کو ڈانٹ نہ پڑ جائے تو اس پر بھی اپنا آپ پہلے پیش کر دیں. یہ سیرت ہے. کیا ہوا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت ووصانی بنفسی ومالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات سننے کے بعد کہا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، میں تمہاری طرف آیا، تم نے مجھے جھوٹا کہہ دیا. ابو بکر نے کہا آپ سچے ہیں. سب نے جھوٹا کہا، ابو بکر نے کہا تم سچے ہو، اللہ کے نبی ہو. وَوَسَانِ بِنَفْسِي وَمَالِي، اور مجھے میری مدد کی اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی. سبحان اللہ. اب اگلا جملہ سنیں نا، سبحان اللہ. یہ جملہ بالکل جان ہے، جان ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، یہ ہے جملہ سب، جس سے پتہ چلے گا حضور کیا چاہ رہے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کیا تم میری خاطر ابو بکر کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تم میری خاطر ابو بکر سے متھا لگانا چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ میری خاطر، وہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، میرا یار ہے، بچپن سے لے کر یہاں تک، جس نے کبھی انکار نہیں کیا، سب کے سامنے اسلام پیش کیا، سب نے تردد کیا سوائے ابو بکر کے. میں نے کہا میں اللہ کا رسول، نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لایا. سبحان اللہ. وہ ابو بکر. فَهَلْ تُمْ تَارِكُوا لِي فَصَاحِبِي، میرے صحابی ابو بکر کو، میرے دوست کو میری خاطر، او یار میرے منہ نو چھڑ دے. سبحان اللہ. ایسی کہتے ہیں نا جی. سبحان اللہ. راوی کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 دفعہ ٹکرائی، میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ دو، ابو بکر سے الجھا مت کرو، سبحان اللہ. ابو بکر کی بے ادبی نہ کیا کرو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ فرمانے کے بعد راوی کہہ رہا ہے فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا، یہ جملہ حضور سے جب سنا تھا اس کے بعد ابو بکر مزار میں چلے گئے، کبھی کسی نے ابو بکر کو اف تک نہ کہا، سبحان اللہ. کسی نے ابو بکر کو تنگ نہیں کیا، ابو بکر کو ہم صحابہ میں سے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائے. نہیں پہنچائی. سبحان اللہ. یہ ہے مرتبہ و مقام ابو بکر کا، اس کی ایک جھلک ہے. یہ بخاری شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں سیرت کا پہلو. تو 2 باتیں 3 باتیں بہت ساری آئی ہیں، بار بار میں معافی غلطی ہو جائے، مان لو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر معافی مانگنے میں دیر مت کرو. دوسری بات یہ کہ کوئی معافی مانگے نا اپنا بھائی تو معاف کر دیا کرو. سبحان اللہ.
تو معاف کر دیا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سبحان اللہ، ساروں نے ایسے کہا ہے نا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو تم بھی معاف کیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ بے شک، تو تم بھی درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ معافی کرنے کی عادت ڈالو تاکہ وہ خالق تمہیں معاف کر دے۔ یہ چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھیں۔